ماتحت کے حوالے سے مختصر وقت میں جو چند باتیں عرض کروں گا وہ دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے۔ اللہ کی بعض نعمتیں تعداد میں کئی ہو سکتی ہیں، جیسے اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کے اندر کثرت ہو سکتی ہے، تعداد میں کئی بیٹے کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی بعض نعمتوں میں تعدد اور کثرت ہے، جیسے آسمان کے تارے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ان میں بھی تعدد ہے، کثرت ہے، کئی تارے ہیں۔ درخت اللہ کی نعمت ہے، ان میں بھی تعدد اور کثرت ہے، بہت زیادہ ہیں۔ اچھے دوست، احباب، نیک ساتھی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ان میں بھی تعدد اور کثرت ہو سکتی ہے، یعنی تعداد میں کئی ہو سکتے ہیں۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی تعدد اور کثرت ہو سکتی ہے، کئی بیٹے کئی بیٹیاں۔ اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے، یعنی وہ تعداد میں کئی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے۔ جس طرح آسمان کا سورج، چاند، ماں، باپ، جسم کے اندر دل، اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے، وہ تعداد میں کئی ہو سکتی ہیں، پر اللہ کی بعض نعمتوں میں تعدد اور کثرت نہیں، وہ صرف ایک ہے۔ آسمان کا سورج ایک، چاند ایک، جسم کے اندر دل ایک، باپ ایک، ماں ایک۔ اسی طرح عالم روحانیت کے اندر بھی اللہ کی بعض نعمتوں کے اندر تعدد اور کثرت ہے، جیسے غوث کئی ہو سکتے ہیں، قطب کئی ہو سکتے ہیں، ابدال کئی ہو سکتے ہیں، تابعی کئی ہو سکتے ہیں، صحابی کئی ہو سکتے ہیں، پر عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ، عالم روحانیت میں محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ اللہ اپنی الوہیت کے اندر، یعنی الہ ہونے میں، واجب الوجود ہونے میں، ازلی ہونے میں، ابدی ہونے میں، واجب الوجود ہونے میں، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں، اللہ اپنی الوہیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ حضور اپنے مقام عبدیت میں، جس مقام پر وہ اللہ کے بندے ہیں، پھر اس مقام کا اور کوئی نہیں ہے۔ حضور اپنے مقام عبدیت میں، اپنے مقام محبوبیت میں، اپنے مقام نورانیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اپنی الوہیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی الوہیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ حضور اپنی عبدیت کے اندر، اپنی نورانیت کے اندر، اپنی محبوبیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ حضور اپنے کمالات نبوت و رسالت کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی الوہیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا الہ کوئی نہیں، اس جیسا خدا کوئی نہیں۔ حضور اپنے مقام محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا خدا کوئی نہیں، ان جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور کلام، آپ کی نعت جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے سرکار کی موجودگی میں یہ اشعار پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور اگر اس کو عینن پڑھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دونوں طرح پڑھا جا سکتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ یا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین عینی میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ عینن
یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں, آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے مبرہ پاک پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, یا رسول اللہ گویا کہ آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا, آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب فانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ گویا کہ آپ کو کانک قد خلقت کما تشاء, آپ کو اس طرح تخلیق کیا گیا. یا رسول اللہ گویا کہ آپ کو اس طرح تخلیق کیا گیا جس طرح آپ کی چاہ تھی, جس طرح آپ کی رضا تھی, جس طرح آپ کی مرضی تھی. سمجھ آ رہی تھی نا بھائی؟ یا رسول اللہ گویا کہ آپ کو اس طرح بنایا گیا جس طرح آپ کی مرضی تھی. تو جب اللہ نے پھر محبوب کو بنانے کا ارادہ کیا ہوگا کہ محبوب تجھے کیسا بناؤ, تو پھر یہاں پر اس مصرے کے مطابق حضور نے یوں عرض کی ہوگی, مولا مجھے اس طرح بنا کہ زبان میری ہو کلام تیرا ہو, زبان میری ہو کلام تیرا ہو, زبان میری ہو کلام تیرا ہو, ہاتھ میرا ہو قدرت تیری ہو, ہاتھ میرا ہو خزانہ تیرا ہو, زبان میری ہو کلام تیرا ہو, چہرہ میرا ہو دیدار تیرا ہو. ہتھاں نو چوکے یا رسول اللہ. لوگ کہندے نے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی نبی کر دیو سنیو تے اے تے شرک ہے. تے میں کہا حضور نے پیدا ہوتے ہی فرمایا امتی امتی یا امتی یا امتی, حضور یا امتی, حضور یا امتی فرمائے تو آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا. امتی یا نبی پکارے اس کے شان مقام میں کس طرح فرق آئے گا. اور میں یہاں پر کہتا ہوں کہ حضور یا امتی فرمائیں اس مقام پر ہو کر کہ اپنے مقام عبدیت میں, اپنی مقام نورانیت میں, اپنے مقام محبوبیت میں حضور وحدہ لا شریک ہے. نالا تو صرف اگلے آنے پیچھے حضور اپنے مقام محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہے. اس مقام پر ہو کر سن کے بھئی وہ اس مقام پر ذوق دلانے واسطے وہ اس مقام پر ہو کر یا امتی ربی حبلی امتی فرمائیں, ان کی شان میں فرق نہیں آتا. ہم امتی ہو کر یا نبی کہیں ہم مشرک ہو جائیں گے. اول تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں, یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک رہتا نہیں. سارے حاضر ہے عاشقان مصطفیٰ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا بھئی صحابہ اکرام ہر ایک صفت وصف وچ مشہور ہوئے نے, ایک خاص وصف وچ نا وہ زیادہ مشہور ہیں. مثلا شان صدق وچ حضرت صدیق اکبر مشہور نے, شان عدل وچ فاروق اعظم, شان سخاوت وچ عثمان غنی, شان شجاعت وچ حیدر کرار. حضرت حسن بصری کو کسی نے پوچھا بھی کوئی ایسی صفت بھی ہے جڑی سارے صحابہ وچ بدرجہ اتم ہوئے, کوئی ایسی صفت بھی ہے؟ حضرت حسن بصری فرمان لگے ہاں ہے, دیوانگی مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ, دیوانگی مصطفیٰ, ادب مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ, توقیر مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ. اس کے اندر ہر صحابی یہی سمجھتا تھا کہ میں سب سے آگے ہوں. عن البراء بن عازب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. عن البراء بن عازب قال كنا
اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نكون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا, سمجھ آ رہی, اسی صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ دے تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو جائے, حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ, کہ مصطفیٰ جب سلام پھیرے نا تو سب سے پہلے میں حضور کا چہرہ دیکھوں. یعنی اس عشق میں وہ مقام تھا, اس عشق کے اندر اس مقام پر تھے کہ اتنا بھی گوارا نہیں کہ ادھر سے سلام پھیر حضور کی. ہمارے تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حضور دیاں دوویں طرفیں سجیاں نے, بائیں طرف ہونا عیب ہے, حضور میں بہنی طرف نہیں, حضور کا دایاں بھی دہنا اور دوسرا بھی دہنا, حضور کا یہ بھی دہنا دوسرے والا بھی دہنا. حضور کی طرف بائیں سائڈ کی نسبت کرنی شان کے مطابق نہیں, حضور کا ادھر والا بھی دہنا, حضور کا ادھر والا بھی دہنا. تو ایک طرف سے دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے, پر صحابہ اس مقام پر تھے. عن البراء بن عازب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے, عاشقانہ گل جو سمجھ آ رہی ہے, اسی صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے, ہر ایک دی کوشش ہوندی کہ داہنی طرف پہلی صف کے اندر کھڑا ہو. کیوں؟ جب حضور سلام پھیرے تو سب سے پہلے میری نظریں سرکار کے چہرہ برتباہ کا طواف کریں, سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرہ انور کی زیارت کریں, سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرہ انور کا طواف کریں. اتنی سی دیر بھی گوارا نہیں, اس طرف سے سلام پھیرتے ہوئے اس طرف جاتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے, پر اتنی دیر بھی گوارا نہیں کہ سلام پھرنے میں جتنا وقت لگتا ہے دیدار مصطفیٰ میں اتنا بھی پیچھے رہ جائیں. راضی وچ رضاتے رہیے, راضی وچ رضاتے رہیے, اے تو ود شجاعت کیڑی ہر دم کریے ذکر مہیدہ, اے تو ود حکایت کیڑی یار دے کوچے آئیے جائیے, اے تو ود ریاضت کیڑی آزم یار نو ویندے رہیے, اے تو ود عبادت کیڑی. جذبے لا مصطفیٰ حضور اپنے مقام عبدیت, مقام نورانیت, مقام محبوبیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے, اپنے کمالات نبوت و رسالت کے اندر وحدہ لا شریک ہے. جس کو جو کمال ملا, جو وصف ملا, جو خوبی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی, حضور کی طفیل ملی, حضور کے وسیلہ سے ملی, بلکہ جس کو جو کمال ملا, جو وصف ملا, جو خوبی ملی سرکار کے دست انور سے ملی, حضور کے ہاتھوں سے ملی. ساری مخلوق کے اندر جو کمالات تھے فردن فردن علیحدہ علیحدہ وہ سارے ذات مصطفیٰ میں اکٹھے ہیں, بلکہ حضور کے اندر وہ کمالات ہیں جو کسی اور میں نہیں پائے جاتے. حضور کے اندر, توجہ نال سنو, حضور کے اندر وہ کمالات ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے. سادہ جی گالے کسی کے اندر کوئی وصف ہوئے نا, کوئی خوبی, تو اس وصف دی وجہ تو بندہ صاحب عزت, صاحب مقام, صاحب جاہ ہوندہ ہے. اسی کہنا جی کہ اندر صدق سچائی دا وصف ہے, اس وصف دی وجہ تو وہ بندہ صاحب عزت بن جاتا ہے, وصف کی وجہ سے وہ بندہ صاحب عزت بنتا ہے. پر حضور کا کمال, حضور جملہ توجہ نال سنو, حضور کا کمال ایک جملہ 100 تقریران دا نچوڑ ہے, مقام مصطفیٰ نے ایک 100 تقریر دا نچوڑ ہے جملہ ہے کہ دنیا میں بندے کی عزت, بندے کا کمال, بندہ صاحب جاہ, صاحب مقام, صاحب مرتبہ, صاحب عزت تب بنتا ہے جب اس میں کوئی وصف پایا جائے. پر حضور کا کمال, حضور کا کمال کسی وصف کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ کے اندر آ گیا. حضور کا کمال
وصف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ کے اندر آ گیا. وہ کمال، وہ وصف، وہ خوبی مصطفیٰ میں آ کر اور اکمل ہو گئی، یعنی اور بڑی ہو گئی اور اکمل ہو گئی اور کامل ہو گئی. اس وصف کو، اس کمال کو مصطفیٰ کے ساتھ لگ کر اور کاملیت مل گئی اور اکملیت مل گئی اور وہ کامل ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اس تو آسان پھر کی نہ کر سکنا. اس وصف، اس وصف، اس وصف، اس خوبی، اس کمال کو ذات مصطفیٰ میں آ کر وہ وصف، وہ کمال، وہ خوبی اور کامل ہو گیا اور اکمل ہو گیا اور مکمل ہو گیا. اب وہ وصف کسی اور میں پایا جائے گا اس کو بھی کامل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ وصف کامل میں آ چکا ہے، وہ وصف مصطفیٰ میں آ چکا ہے. وہ وصف مصطفیٰ میں آنے کی وجہ سے اتنا کامل ہو گیا، اتنا مکمل ہو گیا، اتنا اکمل ہو گیا کہ اب وہ کسی اور میں پایا جائے گا تو اس کو بھی کامل کر دے گا، اس کو بھی مکمل کر دے گا. انل برائے قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ. میں تھوڑے ذہناں نوں نا چواں طرف شان مصطفیٰ دے گھما رہا ہوں. انل برائے قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ مصطفیٰ جب سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرے کا طواف کریں، سب سے پہلے میں مصطفیٰ کو دیکھوں، یعنی اتنی دیر بھی گوارا نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور داہنی جانب سلام پھیرتے حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ حضور کے داہنے رخسار کی سفیدی دیکھ لی جاتی. حضور دوسری طرف سلام پھیرتے حتی یرا بیاض خدہ الایسر، یہاں تک کہ حضور کے دوسرے رخسار کی سفیدی بھی دیکھ لی جاتی. ایتھے علماء باس کر دینے ہیں بھئی حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نے دسنا سینا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے سن، لوگ کھڑے سن، سرکار میں بیٹھ جاؤ، ادب رسالت ہے، سرکار میں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود مسجد تو باہر سن، حضور نے اندر والے نے فرمایا سی بیٹھ جاؤ، وہ باہر سن. کرنا بھی آواز آئی نا کہ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اتھی بیٹھ گئے، مسجد تو باہر ہی بیٹھ گئے. حسن بصری کہتے ہیں دیوانگی، مصطفیٰ کی غلامی، محبت، تعظیم، دیوانگی ہر صحابی میں بدرجہ اتم موجود تھی. اوتھی بیٹھ کے حضور نے فرمایا تال یا عبداللہ، عبداللہ تو آگے آ جا. حضور نے فرمایا پھر اٹھ کر آئے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور داہنی جانب سلام پھیرتے حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ ہم حضور کے داہنے رخسار کی سفیدی دیکھ لیتے. حضور دوسری جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ ہم حضور کے دوسرے رخسار کی سفیدی دیکھ لیتے. حتی یرا بیاض خدہ الایسر، یہاں تک کہ ہم حضور کے دوسرے رخسار کی سفیدی دیکھ لیتے. یہ تو علماء باس کرتے ہیں کہ اے دسنا سی نا کہ حضور اس طرف بھی سلام پھیرتے اس طرف بھی، اے نال کیوں وضاحت کی تھی حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ ہم صحابہ حضور کے رخساروں کی سفیدی بھی دیکھ لیتے. حضور کے رخساروں کی دسنا ایسی کہ ہم صحابہ نماز کے اندر این حالت نماز میں عبادت خدا کی کرتے ہیں، زیارت گاہ مصطفیٰ کی کرتے ہیں. قدر حسن در بندے گیسوئے محمد، زمانہ تو شب قدر کی تلاش میں ہے، پر معین الدین سے بھی تو پوچھو وہ حضور کی مبارک زلفوں کے خیال میں مست ہے. زمانہ شب قدر کی تلاش میں ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے، پر حسن سے بھی تو پوچھو، معین الدین سے بھی تو پوچھو. حسن در بندے گیسوئے محمد، حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اب حسن تو حضور کی مبارک زلفوں کے خیال میں ہے. آپ فرماتے ہیں اے بے اولیاء دا تعلق، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک حاضر سا تے منو روزہ پاک چوں آواز آئی حسن ادھر آؤ. معین الدین چشتی فرماتے ہیں یہ ہے ہمارے ولی جن کے ہاتھوں پر ہم نے کلمہ پڑھا. شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ حضور دے روزہ پاک تے حاضر ہوئے نا، شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ تے شعر پڑھیا وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فمد یمینک کی تحظی بہا شفاتی. شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ حضور دی قبر پاک تے حاضر ہوئے تے عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها، یا رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا
میری روح آ کر اس در انور کے بوسے لیا کرتی تھی، اور یا رسول اللہ وہ میری نائب بن کر آتی تھی. وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي. یا رسول اللہ اب تو احمد رفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے. یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد رفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے سکے. ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا. شیخ احمد رفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں حاضر تھا، منو قبر انور تو آواز آئی حسن ادھر آؤ. آپ فرماتے ہیں مجھے سن تو لیا، سماعت ہے نا اللہ دے ولی کی، فرمایا سن تے لیا پر منو یقین نہ آیا کہ حسن تیرے مقدر انہیں کتھوں کہ تینوں آواز آئے. آپ فرماتے ہیں پھر اس طرح بلاوا آیا نا تو میں دوزانو حضور کی قبر انور کے سامنے بحالت مراقبہ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا معین الدین اب تیری ڈیوٹی ہندوستان میں لگتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں مجھے لوگ حضور کے علم کو مشاہدات کو ناپتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے مدینہ میں بیٹھ کر اجمیر شہر بھی دکھا دیا، پہاڑ بھی دکھا دیے، انا ساگر دریا بھی دکھا دیا. اب تیری ڈیوٹی ادھر لگتی ہے، اب تیری ڈیوٹی ادھر لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندے گیسوئے محمد. دنیا تو شب قدر کو تلاش کر رہی ہے. دنیا ادھا ترجمہ اگر میں عاشقانہ رنگ وچ کراں پھر اے زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندے گیسوئے محمد. دنیا شب قدر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے. یہ عاشقانہ ترجمہ ہے. دنیا شب قدر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے. حسن سے بھی پوچھو، حسن مصطفیٰ کی زلفوں کے خیال میں مست الست ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور دوسری طرف سلام پھیرتے یہاں تک کہ ہم حضور کے دوسرے رخسار کی سفیدی بھی دیکھ لیتے. صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور اپنی سچائی کے لیے کوئی معجزہ نہ بھی لے کر آتے، رسول اللہ کا چہرہ ہی ان کی سچائی کے لیے کافی تھا. حضور کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا. کأنک قد خلقت کما تشاء. دنیا پہلیاں گلاں نے انہاں دے نال ربط ہے، یاد سمجھ آ رہی ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء احسن منک لم تر قط عینی. یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اگر عینت پڑھو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، عینی میری آنکھ نے نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من كل عیب. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ کی رضا تھی. ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولے. صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا ہو تاکہ جب سرکار سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں مصطفیٰ کے چہرے کا طواف کریں. سب سے پہلے میں حضور کے رخ انور کا طواف کروں، زیارت کروں. حضرت میمونہ بنت کردم حضور دی صحابیہ نے چہرہ مبارک اپنی جگہ. حضرت میمونہ بنت کردم حضور دی صحابیہ نے فرمان دیا نے حجت الوداع دے موقع تے میں اپنے باپ دے نال حضور دے کول حاضر ساں. میرے باپ کو مسئلہ پوچھن واسطے سرکار دے قریب گئے. آپ فرماتی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صحابیہ، آپ فرماتی ہیں میں چھوٹی بچی تھی، اپنے باپ کے ساتھ میں حضور کی بارگاہ میں گئی. حضور سواری پر سوار تھے تے میرے باپ حضور کو مسئلہ پوچھن لگے. اس حالت میں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما نسیت طول اسمع قدم سبابت علی سائر اصحابہ. اس حالت میں کہ جب میرے باپ سرکار سے مسئلہ پوچھ رہے تھے میری نظریں حضور کے پاؤں مبارک کے انگوٹھا مبارک کے ساتھ والی انگلی پر پڑ گئی. میری نظر حضور دی مبارک انگلی تے پہ گئی. فما نسیت طول اسمع قدم سبابت علی سائر اصحابہ. آپ فرماتے ہیں عرصہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا، آج تک میں مصطفیٰ کی مبارک انگلی کا حسن نہیں بھولی. مصطفیٰ کے پاؤں مبارک اس انگلی کی جو
لمبائی تھی, جو نزاکت تھی, جو خوبصورتی تھی, وہ آج تک میرے ذہن سے نہیں اترتی. اللہ کا قد خلقت کما تشاء, ربا ایہو جا تو بنا مینوں کہ میری جان جہانا دی جان ہوئے. ربا ایہو جا تو بنا مینوں میری جان جہانا دی جان ہوئے. بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا, ساڈے دوہاں دی کو زبان ہے جو کلام الہی ہے. اسی زبان سے حدیث بھی نکلتی ہے جو کلام مصطفیٰ ہے. اسی جتنیاں بھی حضور دیاں شانہ بیان کر دیئے نا, یہ اپنے علم کے مطابق جو علماء مشائخ بیان کرتے ہیں, یہ اپنے اپنے علم کے مطابق, فہم کے مطابق, علم کے مطابق, شعور کے مطابق. حضور کا مقام اس سے بھی بلند ہے. یہ مطلب کہ بندہ جو قبر بھی جائے گا پھر مقام مصطفیٰ دا پتہ چلے گا. پھر بندہ آکھے گا جو کچھ ساری عمر سنیا سی اس سمندر وچوں قطرہ بھی نہیں, اس صحرا دے مقابلے وچ ایک ریت دا ذرہ بھی نہیں. قبر بھی جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس صورت نو میں جانا کھا, جانان کے جانے تو اس صورت نو میں جانا کھا, جانان کے جانے جہانا کھا. سچا کھا تیرا دی شان کھا, جس شان کی شانہ سب بڑی. راضی وچ رضا دے رہیے, اے تو ود شجاعت کیڑی, ہر دم کریے ذکر ماہیدہ, اے تو ود حکایت کیڑی, یار دے کوچے آئیے جائیے, اے تو ود ریاضت کیڑی, آزم یار نو ویندے رہیے, اے تو ود عبادت کیڑی. اللہ کا قد خلقت کما تشاء, یا رسول اللہ واحسن منک لم تر قط عینی, آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. یا واحسن منک لم تر قط عین, یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اجمل منک لم تلد النساء, یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. اللہ کا قد خلقت کما تشاء, یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ کی رضا تھی. پھر حضور نے عرض کی ہوگی مولا مجھے اس طرح بنا کہ زبان میری ہو کلام تیرا ہو, زبان میری ہو کلام تیرا ہو, ہاتھ میرا ہو قدرت تیری ہو, ہاتھ میرا ہو خزانہ تیرا ہو, زبان میری ہو کلام تیرا ہو,